اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا، ایک سریہ کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ وہ ابھی جرف کے مقام پہ پہنچے تھے۔ یہ مدینہ المنورہ سے شمال کی جانب ایک علاقہ ہے، پہاڑ ہے، اس کو جرف کہتے ہیں۔ تو ابھی وہ وہاں ہی لشکر لے کے گئے تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ تو یہ پیر کا دن تھا، تو وہ واپس آ گئے۔ تو بدھ کے دن حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پہ بیٹھے، تو آپ نے جو ذمہ داریاں سنبھالیں تو آپ نے اسامہ کے لشکر کو دوبارہ روانگی کا حکم دیا کہ دوبارہ جائیں اور جدھر حضور علیہ السلام نے آپ کو بھیجا تھا وہاں جا کر کے آپ لڑائی کریں، جہاد کریں۔ تو کچھ کبار صحابہ نے کہا کہ دیکھیں حضور کا وصال ہوا ہے، جتنے بھی اطراف کے قبائل ہیں کہیں ان میں بغاوت نہ اٹھ جائے، تو جنگ کے جو بڑے بڑے سپہ سالار ہیں، تالے آزما ہیں، جو بڑے بڑے بہادر اور دلیر لوگ ہیں، وہ اس لشکر میں شامل ہیں۔ اگر پیچھے سے کوئی مدینے پر حملہ کر دے تو دفاع کیسے کیا جائے گا؟ تو آپ لشکر اسامہ کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیں تاکہ حالات معمول پہ آ جائیں۔ تو کہ یہ جب خبر نکلی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبائل میں بغاوت پھوٹے اور مدینہ المنورہ پہ پیچھے سے حملہ ہو جائے، اور یہ سارے دلیر لوگ تو جنگ پہ گئے ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات کہی گئی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ یقین ہو کہ جنگلوں سے جانور آ کے میرے جسم کی بوٹیاں بھی نوچ لیں گے تو میں پھر بھی لشکر اسامہ کو بھیجوں گا، اس لیے کہ اس کو حضور نے روانہ کیا ہوا تھا۔ تو صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پھر تم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا کہو کہ لشکر اسامہ کو ضرور بھیجیے گا، لیکن اتنا کیجیے گا امارت منتقل کر دیجیے گا کسی قریشی سردار کی طرف، چونکہ اسامہ بن زید بن حارثہ ایک غلام زادے ہیں، اور عربوں میں آقا اور غلام کی تمیز بہت ساری ہے۔ حضور علیہ السلام کی وجہ سے تو یہ چیز دب گئی تھی، تو کہیں یہ چیز پھر نہ سر اٹھا لے اور بڑے بڑے سردار اور قریشی سردار اس بات سے کہیں انکار نہ کر دیں کہ ہم ایک غلام زادے کی قیادت میں جنگ کریں اور اس کو اپنا امیر مانیں۔ تو اگر آپ لشکر بھیجنے کے لیے آمادہ ہی ہیں تو اتنا ضرور کر دیجئے گا کہ امیر تبدیل کر دیجئے۔ ایک تو بچے ہیں، نوخیز ہیں، ابھی تھوڑی سی عمر ہے، 17-18 سال عمر ہے، اور بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگ ان کی قیادت میں، اور دوسرا وہ غلام زادے ہیں۔ تو کسی قریشی نسب کو اور کسی پختہ عمر والے شخص کو اس کی جگہ امیر مقرر کر دیں، ٹھیک، اگر وہ اس بات پہ بضد ہیں تو ضرور لشکر کو بھیج دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے صحابہ کی اس بات کو لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ لشکر اسامہ کو بھیجنے کے لیے مصر ہیں، بضد ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا کیجئے کہ امیر لشکر تبدیل کر دیجئے، ایک غلام زادے کی جگہ کوئی قریشی سردار امیر بنا دیجئے۔ تو یہ بات سننے کی دیر تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جیسے انار نچوڑ دیا ہو آپ کے چہرے پہ، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ساکولت امک یبن خطاب، اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھ کو روئے، استعملہ رسول اللہ وتامرنی ان اعزلہ، اسامہ بن زید کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے اور تو مجھے کہتا ہے کہ میں اس کو معزول کر دوں؟ کہا امیر لشکر حضرت اسامہ بن زید ہی رہیں گے، اور لشکر بھی جائے گا، جس نے جانا ہے جائے، جس نے نہیں جانا ہے ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تھا تیقن۔ اب اس تیقن کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تو جو قبائل پر تول رہے تھے بغاوت کے لیے، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ ان حالات کے اندر بھی لشکر روانہ ہوا ہے تو ان کو نفسیاتی طور پہ یہ محسوس ہوا کہ جو ان حالات میں بھی لشکر روانہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کمزور نہیں ہے۔
تو خام خواہ ان سے ٹکرا کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالنا ہے، تو وہ بھی وہیں دب گئے۔ اور جس جگہ پہ لشکر پہنچنا تھا جب وہاں پہنچا تو ان کو یہ خبر پہلے پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے سوچا جب ان حالات میں بھی ان کا لشکر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ان کا نیٹ ورک، ان کا سسٹم کتنا مضبوط ہے۔ تو ان کے اعصاب کے اوپر ایک خوف طاری ہوا۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ لشکر اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ہی گیا اور کامیاب ہو کے لوٹا۔ اور مدینہ المنورہ میں بھی خیر رہی، حضرت ابوبکر صدیق کے یقین کی کہانی تھی۔ تو یہ تیقن کا نور تھا جس نور نے ان کو کھڑے رکھا۔ تو یقین کی دولت یہ بندہ مومن کی بہت بڑی دولت ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یقین کے اعلیٰ مقام پہ فائز المرام تھے۔